نے بنایا ہے وہ لامحدود ہے. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا نظام بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تیری موت تک کھلی چھٹی, قبر کی اندھیری کوٹری تک کھلی چھٹی. سیاہ سفید کا مالک, جا گناہ کرے مرضی, نیکی کرے مرضی, جھوٹ بولے مرضی, سچ بولے مرضی. اب یہ کر کے پروردگار نے 2 مقرر فرشتے بٹھا دیے. یاد رکھو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر سب سے افضل کر دیا. فرشتوں کے لیے اگر علیہ السلام نہ پڑھو تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا, لیکن یہی فرشتے آپ کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. یہی فرشتے آپ کی ڈیوٹیوں پر لگے ہیں, بس اس بات کے لیے یہ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ حکم نہیں دیں گے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہوگا, لیکن مرضی مصطفیٰ کی ہوگی. مرضی کس کی ہوگی؟ مصطفیٰ کی ہوگی. اس لیے قرآن کہتا ہے, قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام کنت من العالین, کیا تم عالیین میں سے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ عالیین وہ ہیں جو بابا آدم سے بھی افضل ہیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. عالیین وہ ہیں جو بابا آدم سے پہلے تھے اور تھے بھی افضل. سجدے کے لیے نوریوں کو جھکا دیا, اپنے نوری فرشتے خم کر دیے. اب کوئی تو ہے نا جو فرشتوں سے بھی افضل ہے. بولو سبحان اللہ. فرشتوں سے بھی افضل ہے, اور بابا آدم نبی ہے جو نبیوں سے بھی افضل ہے. بولو سبحان اللہ. اب وہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے مختصر کلام یوں کروں کہ جو موت سے ڈرتے نہیں اور زندگی کی طلب نہیں رکھتے. بولو سبحان اللہ. ہم لوگوں میں موت کا ڈر ہے اور زندگی کی طلب ہے. ہم زندگی کی خواہش رکھتے ہیں اور موت کا ڈر رکھتے ہیں. وہ زندگی کی جو ہے نا طلب نہیں رکھتے اور موت کا ڈر نہیں رکھتے, اس لیے کہ ان کو وہ جہان بھی نظر آتا ہے, یہ جہان بھی نظر آتا ہے. ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے, کیونکہ ام کنت من العالین, وہ عالین میں سے تھے. اچھا ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتاؤں. 8ویں امام آپ فرماتے ہیں جو مومنین کے, مسلمانوں کے, نبیوں کے جو سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود, حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں کالا. کیا کہتے ہیں؟ کالا. آپ سے پوچھا گیا یہ جی حجر اسود کا کام کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو پتھر ہے. 3 پتھر وہاں پہ اللہ نے رکھے ہیں پتھر مارنے کے لیے. کس کے لیے رکھے ہیں؟ پتھر مارنے کے لیے. پتھر مارتے ہیں نا, وہاں 3 ستون ہیں, 3 ستونوں کو پتھر مارے جاتے ہیں, 3 پتھروں کو پتھر مارے جاتے ہیں, اور ایک پتھر کو چوما جاتا ہے. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. اب اللہ نے بتایا چومے جانے والا پتھر اور ہے اور پتھر کھانے والے پتھر اور ہیں. اب سنو غور سے. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ سوال ہوا یہ حجر اسود کیا ہے, آپ نے کہا یہ پتھر تھا موتی کی شکل میں, نور کی شکل میں, بڑا چمک رہا تھا, بڑا روشن تھا. تو یہ اللہ نے عالیین کے لیے وہاں جہاں پہ عالیین میں مقربین, اللہ کے نہایت مقرب ترین معصومین جتنے تھے وہ وہاں رہ رہے تھے, تو وہاں پر ان کے پاس یہ وہاں ان کے دروازے پر لگا ہوا تھا, ان کے دروازے پر یہ پتھر لگا ہوا تھا. عالیین میں, مقام عالیین میں, جو عالیین ہیں مقرب ترین ہے, جو ایک اعلیٰ مقام پہ اللہ کے پاس وہاں پہ رہتے تھے, تو یہ پتھر وہاں لگا تھا. جب رسول اللہ تشریف لائے زمین پر تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ پتھر لے جاؤ
اور جا کے اس مقام پر رکھو کہ جو دنیا کا مرکز بن جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زمین متزلزل تھی, ہل رہی تھی. جی. یہ جب اللہ نے زمین کو بنایا نا, ایک زمین بنائی ہل رہی تھی, دوسری بنائی ہل رہی تھی, تیسری بنائی ہل رہی تھی. اللہ کے سامنے فرشتے آ کے کہہ رہے تھے یہ تو کانپتی ہے, یا پروردگار یہ زمین کانپتی ہے. اور کانپ کیوں رہی تھی؟ کہ یہاں پہ خون ریزیاں ہوں گی, قتل و غارت ہوگا, تو میں اس کو برداشت نہیں کروں. حدیث شریف میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ 7 زمینیں بنی پھر بھی ہل رہی تھی تو پروردگار نے کہا کہ اب کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کانپ رہی ہے. تو رب نے کہا یہ کعبہ جا کے ایسی جگہ رکھ دے, یہ ایسی جگہ رکھ دے جہاں کعبہ تخلیق ہو. یہ پتھر لے جا کے ایسی جگہ رکھ دے جو دنیا کا, جو زمین کا مرکز بنے گا. یہ پتھر آیا, وہاں پر رکھا گیا, اس کا رنگ تھا نور سے زیادہ چمکتا ہوا, اتنا روشن رنگ تھا, جس کو آج حجر اسود کہتے ہیں. تو یہ جب زمین پہ آیا اور وہاں پہ رکھا گیا, زمین نے حرکت چھوڑ دی. اس لیے کیونکہ اس جگہ پر حیدر کرار نے آنا تھا, علی المرتضیٰ نے آنا تھا. تو پروردگار نے کائنات کا جو زمین کے ہلنے والا چکر تھا, اس پتھر کے آنے کے بعد کیونکہ مرکز طے ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جب وہ پتھر رکھوایا تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمین کا ہلنا بند ہو گیا. اب معلوم ہوا آپ لوگوں کو کہ حجر اسود آیا کہاں سے؟ یہ تو نور کی طرح چمکتا پتھر. اب حضور سے پوچھا گیا حضور یہ تو کالا ہے, یہ کالا کیوں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کا رنگ نور کی طرح چمک رہا تھا اور بڑا روشن تھا, جب کوئی بھی حاجی جب اس کو بوسہ دیتا ہے, اسی لیے بوسہ دینا بڑا مشکل ہے, حجر اسود کو بوسہ دینا اسی لیے مشکل ہے. جب بھی کوئی حاجی اس کو بوسہ دیتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے سارے اس بندے کے گناہ اپنے اندر سما لیتا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے گناہوں کو نچوڑ لیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو. ایسا کریم پروردگار ہے, اس نے کعبے میں بلا کر یہ حجر اسود کو بوسہ دینے والا کام. اور اسی لیے کالے بدو عربی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ بوسے والا کام ختم ہو جائے. کیوں؟ نہ لوگ بخشے جائیں, نہ بخشش کی بات ہو. وہ تو یہاں سے اب بھی سعودی عرب چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں یوں کرو, بس اس کو بوسہ مت دو. وہ کہتے ہیں حضرت شرک, وہ چومنے کو کہتے ہیں شرک ہے. ان کا مکلوں کو کیا پتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کالے پتھر, تو نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے, نہ تجھ سے کوئی نفع پا سکتا ہے. میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے, تجھے میرے حضرت علی المرتضیٰ پاس تھے. انہوں نے کہا نہیں عمر یہ مت کہنا, یہ پتھر دیتا بھی ہے اور یہ پتھر سے ملتا بھی ہے, اس لیے کہ پتھر کو چومنے سے گناہ جاتے ہیں, پتھر کے چومنے سے دل سے انا جاتی ہے. پتھر کے چومنے سے دل کی انا جاتی ہے. تو قرآن میں آیا کالا انا شیطان نے کہا کالا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے کس سے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. اور اس نے خود ہی اپنے پاس سے ایک من گھڑت بات بنائی اور کیا کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. نے کہا میں اس لیے بہتر ہوں کہ میری کوالٹی یہ ہے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اینٹ آپ بھٹے میں ڈالتے ہیں تو اس کو پکاتے ہیں تب وہ کچھ جان پکڑتی ہے, تب جان پکڑتی ہے. تو کریم رب کی قدرتوں کا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل قدرت کیا ہے. رب نے کہا تو آگ جتنی مرضی بھڑکتی ہو مٹی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. انسان بنا ہے 4 اجزاء سے, 4 اجزاء کا مرکب ہے. ویسے تو حدیث شریف میں مختلف بیانات ہیں, جس طرح پانی سے بھی انسان کی تخلیق ہے, اسی طرح کن کہہ کر حکم امر سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا.
بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. بڑی وہ تو اس کے اپنے راز ہیں، لیکن ہم لوگ جو بنے ہیں یہ 4 اجزاء سے بنے: آگ، مٹی، پانی، ہوا. آگ، مٹی، پانی، ہوا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو حقہ ہوتا ہے وہ بھی انہی 4 چیزوں سے بنتا ہے: آگ، مٹی، پانی، ہوا. آگ، مٹی، پانی، ہوا. اور یعنی کہ حقہ خود بھی جلتا ہے اور لوگوں کو بھی جلاتا ہے. خود بھی جلتا ہے لوگوں کو محمد پناہ بوٹا صاحب تھے، وہ کہتے تھے محمد بوٹیا بوٹے دا پٹ بوٹا، بوٹا روے نہ اس جہان اتے، بوٹا دنے مرے بوٹا راتی مرے، میلا لگا روے قبرستان اتے، ڈیپو سڑ جان محمد بوٹیا کوئی کفن نہ لبے دکان اتے.